إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ بے شک ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا. وما قتلوه اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، وما صلبوه اور نہ پھانسی چڑھایا ان کو، ولكن شبه لهم لیکن ان کے لیے ایک شخص ان کے مشابہ بنا دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں البتہ وہ شک میں مبتلا ہے اس بارے میں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ نے اٹھا لیا اس کو اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما اور ہے اللہ غالب حکمت والا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، تکمیل انسانیت کی بنیاد کے موضوع پر ہمارا مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. علامات قیامت کے ضمن میں حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور اور دجال کے خروج پر گزشتہ جمعوں میں بیان ہو چکا ہے. آج حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول پر بات ہوگی. اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بہت سی نشانیاں عطا فرمائی. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جب ان کو عمل ٹھہرا تو انہوں نے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی فریاد کی. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا یا اللہ میرے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے میں نے اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا. نظر مانگتی ہے. لیکن جب مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ماں پریشان ہو گئی کہ میرا تو گمان تھا کہ بیٹا ہوگا، اس بیٹے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ تو بیٹی ہو گئی. اس
سے میں اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کیسے لوں گی؟ خداوند کائنات نے تسلی دی۔ خداوند کائنات نے فرمایا اے عمران کی بیوی اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ بھائی کیا کر رہے ہیں، کیوں ایک جگہ نہیں ٹکنے دے رہے اس کو؟ خداوند کائنات نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی، اے عمران کی بیوی پریشان نہ ہو، ہم نے تجھے جو بیٹی عطا کی ہے اس وقت اس جیسا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ خداوند کائنات نے سب سے پہلا انعام تو یہ فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو چونکہ ان کی والدہ نظر مان چکی تھی، اس ماحول کے مطابق، اس دستور کے مطابق، اس وقت کے حالات کے مطابق نظر مان چکی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، اپنے حقوق سے آزاد کر دیا۔ تو اب نظر تو ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے اس وقت کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا، کفلہ زکریا، اس کی کفالت اور اس کی پرورش کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو منتخب کیا، اور وہ بیٹی اتنی عظمتوں والی تھی کہ خود خداوند کائنات بیان فرماتے ہیں کہ جب زکریا علیہ السلام محراب کے اندر تشریف لاتے تو آ کے مریم کے پاس دیکھتے کہ طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر کو حیرت ہوتی، اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گئے؟ تو مریم علیہ السلام جواب دیتی ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے۔ بند کمرے کے اندر وہ پھل جن پھلوں کا موسم نہیں تھا، ظاہر بات ہے یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے، اور یہ کرامت اللہ رب العزت نے کیوں عطا کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی طبی حوالے سے بانج تھی، ظاہر بات ہے کہ ایسے حالات میں آدمی کو اولاد کی امید ختم ہو جاتی کہ بڑھاپا کی عورت کی بانج اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو بند کمرے کے اندر جہاں چیز آ نہیں سکتی بے موسم پھل دے کے زکریا علیہ السلام کو توجہ دلائی، اے زکریا اگر بند کمرے کے اندر پھل آ سکتے ہیں تو تیری بانج بیوی کو اولاد بھی مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے توجہ دلائی کہ اگر بند کمرے کے اندر بے موسمی پھل آ سکتے ہیں تو تجھے بھی بے موسمی بڑھاپے کی اولاد مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً جا کے اپنے مصلی پہ کھڑے ہوئے، خداوند کائنات کے حضور دعا کی، یا اللہ مریم کو بے موسمی اور بند کمرے کے اندر پھل دینے والے
مجھے بھی بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرما دے۔ خدا نے کائنات نے زکریا علیہ السلام کی اس فریاد کو اس طرح قبول کیا کہ اسی وقت فرشتے نے زکریا علیہ السلام کو بتا دیا، اے زکریا بشارت ہو، اللہ تجھے بیٹا دے گا، اور اس بیٹے کی دو خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ کہ اس بیٹے کا نام زمین پہ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ نے اس کا نام عرش پہ رکھ دیا۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نبی کی ولادت سے پہلے اس کی نبوت کا اعلان کیا گیا ہو، اے زکریا تیرا وہ بیٹا جس کا نام عرش پہ رکھا گیا ہے وہ نبی بھی ہوگا۔ واحد نبی ہے جن کی نبوت کا اعلان ان کی ولادت سے پہلے ہوا ہے۔ یہ وہ خاندان خداوند کائنات نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک یہ کرامت عطا فرمائی کہ بند کمرے کے اندر ان کے لیے بے موسم پھل۔ پھر خداوند کائنات نے مریم علیہ السلام کو دوسری نشانی عطا کی کہ بغیر خاوند کے، بغیر کسی جنسی اور ازدواجی تعلق کے خداوند کائنات نے بیٹا عطا کیا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پہلا شرف اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور دوسرا شرف خداوند کائنات نے عطا کیا کہ جب ماں پہ الزام لگا، قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کے کہا، اے مریم تیری ماں بھی ایک شریف عورت تھی، تیرا باپ بھی ایک شریف آدمی تھا، یہ بیٹا بغیر نکاح اور شادی کے کیسے آ گیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم علیہ السلام نے گود کے اندر موجود، پنگوڑے کے اندر موجود معصوم بیٹے کی طرف اشارہ کیا، تمہارے سوال کا جواب میں نہیں دوں گی، یہ دے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے کلام کرے گا معصوم بچہ؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، خبردار میری ماں پہ الزام نہ لگانا۔ دو جملے خدا کے پیغمبر نے عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر دو جملے کہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ گویا توجہ دلاوی، خبردار اس کے بعد کوئی طبقہ مجھے یہ سمجھ کے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں مجھے کہیں اللہ کا بیٹا نہ قرار دے دینا، میں ابن اللہ نہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور دوسرا، تم جو میری ماں پہ تہمت لگا رہے ہو، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ کتاب بھی دے گا، مجھے اللہ نبوت بھی دے گا، اور یاد رکھو نبی کا نسب اپنی ماں اور باپ سے لے کر آدم و حوا تک پاک ہوتا ہے۔ یہ جواب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن کی حالت میں، جب وہ گود میں تھے، اپنی ماں کی صفائی دے رہے تھے، میری ماں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں اللہ کا بیٹا ہوں، خداوند اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خداوند کائنات نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا کیا ہے،
خبردار میری ماں پہ الزام نہ دینا۔ پھر تیسری نشانی خداوند کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بیان دی کہ جب قوم یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، قتل کرنے کی سازش کی، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو خداوند کائنات نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ دو عقیدے بلکہ تین اہل سنت والجماعت کے اجماعی اور اتفاقی عقیدے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بھی اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا یہ بھی اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں زمین پہ اترنا یہ بھی اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چار قسم کے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ ہے یہودیوں کا، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی، وہ مر چکا، اب موجود نہیں۔ ایک عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی، 3 دن تک ان پر موت طاری رہی، پھر اللہ نے زندہ کیا اور آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تیسرا عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور دیگر منکرین حدیث کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی بھی نہیں دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا گیا، البتہ عیسیٰ علیہ السلام پہ طبعی موت آئی ہے، وہ اپنی طبعی موت مر چکے ہیں۔ بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی تو کہتا ہے کہ ان کی قبر سری نگر میں، مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ یہ تینوں عقیدے باطل ہیں، تینوں عقیدے مردود ہیں۔ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی وہ بھی مردود ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ پھانسی دی گئی اور پھر زندہ کیا گیا یہ بھی مردود ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ طبعی موت مر گئے یہ بھی مردود ہے۔ چوتھا عقیدہ ہے اہل اسلام کا جو قرآن کی روشنی ہے۔ چوتھا عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما قتلوه وما صلبوه۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا، ان کو پھانسی بھی نہیں چڑھایا گیا، ولیکن شبہ لہم، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک اور آدمی ان کے سامنے کر دیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شبے میں اس کو پھانسی دی ہے۔ خداوند کائنات صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں ولیکن شبہ لہم، عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ان کے سامنے آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا آدمی ان کے سامنے آیا۔ یہاں اہل سنت والجماعت کے اکابر کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدلی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا یہودی میری تلاش میں ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں،
کون ہے تم میں سے جو میرے لیے قربانی دے، اللہ اس کی شکل میری شکل میں تبدیل کر دے، اسے پھانسی تو دی جائے گی لیکن وہ جنت میں میرا رفیق ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخلص حواری تھا، مخلص با ایمان تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ قربانی کے لیے تیار ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ایک یہودی تھا جو بڑھ چڑھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسیاں کرتا تھا۔ خداوند کائنات نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اس کو پھانسی دی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا تو حواری ہی لیکن تھا منافق۔ اس نے چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند ڈالروں کی خاطر، چند پونڈوں کی خاطر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سودا کر لیا۔ یہ پونڈوں کے لیے افراد کو بیچنا یہ بڑی پرانی روایت ہے، ڈالروں کے لیے افراد کو بیچنا بڑی پرانی روایت ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس منافق حواری نے بھی کیا۔ چند ڈالروں کے لیے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سودا کر لیا۔ خداوند کائنات نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ گرفتار ہوا، چیختا رہا، لیکن یہودیوں نے اس کو پھانسی دے دی۔ خداوند کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگنے سے پہلے ہی خداوند کائنات نے ان کے کمرے کے روشن دان سے نکال کے آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا۔ اسی لیے خداوند کائنات اس مقام پر یہودیوں کے جو جرائم بیان کر رہے ہیں ان میں دو جرم بنیادی طور پر انبیاء کرام علیہ التسلیمات کو قتل کرتے تھے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کرام علیہ التسلیمات کو ناحق قتل کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے ایک وقت میں انہوں نے 70 انبیاء کو بھی شہید کیا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، لیکن جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو خداوند کائنات یہ نہیں فرماتے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، بلکہ خداوند کائنات فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ان کا قول ہے، ان کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ، جھوٹ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، جھوٹ بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں چڑھایا گیا۔ خداوند کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پہ حضور علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے میرے پیغمبر تیری قوم والے مشرکین مکہ جب تو ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ تیرے ساتھ جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تیرے ساتھ الجھتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو عیسائیوں کے نبی کا تذکرہ کرتا ہے، عیسیٰ کا ذرا بتا ہمارا حبل برتر ہے یا تمہارا عیسیٰ؟ ہمارا منات آلہ ہے یا تمہارا عیسیٰ علیہ السلام؟ گویا حضور علیہ السلام سے وہ الجھتے تھے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر خداوند کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہہ دو انہ لعلم الساعہ، جس عیسیٰ کے تذکرے سے تم چڑھتے ہو، جس عیسیٰ کے تذکرے سے تم میرے ساتھ الجھتے ہو، یاد رکھو انہ لعلم الساعہ، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند کائنات قرآن مقدس کے اندر قیامت کی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ انہ لعلم الساعہ، وہ عیسیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ نشانی کیسی ہے وہ خدا کے پیغمبر نے بتا دیا، نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں اتریں گے، قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ بلکہ خداوند کائنات نے تو اس مقام پہ بڑا ہی سخت جملہ فرمایا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، فلا تمترن بہا واتبعون، اس میں کسی قسم کا شک نہ کرو، میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یاد رکھو جس نے اس راستے کو چھوڑا وہ شیطان کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ گویا خداوند کائنات فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی نہ ماننے والا شیطان کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ اس کا راستہ پیغمبر کا راستہ نہیں، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ قرب قیامت میں آئیں گے، اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز آئیں گے۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور آپ کے آسمان سے آنے کے بارے میں مختلف اشکالات پیش کیے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے تم یہ کہتے ہو کسی آدمی کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے کسی آدمی کی شکل تبدیل ہو سکتی ہے؟ تو جو ہے حالانکہ اس کا جواب قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جب فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، انہوں نے رسیاں پھینکیں، وہ سانپ بن گئے۔ خداوند کائنات نے فرمایا اے موسیٰ تو بھی اپنی سوٹی پھینک، اپنا عصا پھینک۔ جو خدا موسیٰ علیہ السلام کی سوٹی کو سانپ کی شکل دینے پہ قادر ہے، وہ کسی انسان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دینے پہ بھی قادر ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی سوٹی کی شکل تبدیل نہیں ہوئی؟ قرآن کہتا ہے وہ عصا سانپ بن گیا، اور عصا بھی ایسا، سانپ بھی ایسا جو جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اور دوسرا خدا کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ افراد آئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے میزبانی کے اصول کے مطابق، عادت کے مطابق ان کے لیے بچڑے کو ذبح کیا، ان کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا لا کے ان کے سامنے رکھا، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے، ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے،
اس دور کا دستور تھا، اچھا دور تھا کہ جس آدمی کا نمک کھا لیتے تھے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے. جس آدمی کا نمک کھا لیتے تھے، جس آدمی کے دسترخوان پہ روٹی کھا لیتے تھے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. جس آدمی کے گھر کا کھانا کھا لیتے تھے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ یہ جو کھانا نہیں کھا رہے شاید مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار دیکھ کے وہ بولے لا تخف، اے ابراہیم گھبرا نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو آسمان کے فرشتے ہیں، فرشتے کھاتے کچھ نہیں، ہم تو قوم لوط کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آئے، ہم تو قوم لوط کو غرق کرنے کے لیے آئے. اب جو خدا ان فرشتوں کو انسانی شکل دینے پہ قادر ہے، کیا وہ خدا کسی انسان کو دوسرے انسان کی شکل میں تبدیل کرنے پہ قادر نہیں؟ پھر صرف یہ نہیں، روایات صحیحہ میں آتا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے پاس تشریف فرما سے بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا سفید لباس، کوئی داغ دبا نہیں، کوئی دھوڑ نہیں، کوئی مٹی نہیں، کوئی گرد نہیں. ہم بڑے حیران ہوئے، یہ لباس سے ایسے لگتا ہے کہ مسافر نہیں، مسافر ہوتا تو اس کے لباس سے گرد و غبار ہوتا، اور شکل سے مقامی لگتا بھی نہیں کہ مقامی ہوتا تو ہم پہچانتے یہ کوئی مدینہ ہوتا تک کراچی جیسا شہر تو تھا نہیں، ایک بستی تھی چھوٹی سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ آدمی آیا اور آ کے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے. پہلا تعجب ہمیں یہ تھا کہ یہ آدمی ہے کون، دوسرا تعجب یہ ہوا کہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ بڑی بے تکلفی سے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں پہ رکھ دیے، اور پھر سوال کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان کیا ہے، مل اسلام کیا ہے، مل احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. یہ 5 سوالات تھے. حضور علیہ السلام نے جواب دیا، بعد بھی چلا گیا. حضور نے پوچھا عمر جانتے ہو کون تھا؟ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. میں تو اس وقت سے حیران بیٹھا ہوں، کوئی واقف بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں لگتا، بے تکلفی سے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا بڑا اچھا قریبی دوست ہے، بڑا قریبی تعلق والا ہے، ہم پہچانتے نہیں. فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. اب جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، جو خدا جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل دے کے دنیا میں بھیج سکتا ہے، کیا وہ خدا کسی انسان کو دوسری شکل میں تبدیل نہیں کر سکتا؟ یہ پہلا اشکال پیش کیا جاتا ہے. دوسرا اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا کیسے ممکن ہے؟ اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے بھی انکار کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی معراج جسمانی سے بھی انکار کرتے ہیں. ان کے لیے تو جواب ایک ہی ہے، جانے والے کو نہ دیکھ، لے جانے والے کو دیکھ.
بات جانے والے کی نہیں، بات لے جانے والے کی ہے۔ اور وہ لوگ جو معراج کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا نہیں مانتے، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ جو خدا حضور علیہ السلام کو معراج پہ لے جا سکتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چوتھے آسمان تک لے جانے پہ قادر ہے۔ پھر ایک اور اشکال کہ یہ آسمان سے آئیں گے کیسے؟ اس کا جواب ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے دیا۔ خداوند کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر ایک جملہ فرمایا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہتیں کتنی بنتی ہیں؟ آدم علیہ السلام کو خداوند کائنات نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ پہلی مشابہت۔ آدم علیہ السلام کو تیار کر کے خداوند کائنات آسمانوں پہ جنت میں لے گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تیار کر کے آسمانوں پہ لے گیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام نے جنت کا پھل کھایا، ان کو زمین پہ اتارا، اسی طرح خداوند کائنات عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زمین پہ اتارے گا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب خداوند کائنات عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح اتاریں گے جس طرح حضور علیہ السلام کو معراج سے واپس لے کے آئے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا، لے کے بھی گئے اور واپس بھی اسی زمین پر لائے۔ ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو وہ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے زمین پہ اترے تھے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس دھرتی پر پورے کے پورے نظام کو، پوری کی پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے کسی مقام پہ بھی اپنے پیغمبر کو اپنے سے الگ نہیں رکھا۔ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، اپنا خلیفہ بنا کے عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے میرے پیغمبر کے خلیفہ بن کے۔ آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ بن کے آئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آدم علیہ السلام کس کے خلیفہ تھے؟ اللہ کے۔ وہ زمین پہ اترے اللہ کے خلیفہ بن کر۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے میرے پیغمبر کے خلیفہ بن کر، یہ بحث انشاءاللہ اگلی بحث میں آئے گی۔ تو خداوند کائنات فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا، پھر زمین پہ اتاریں گے، کیونکہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فطرت اللہ کے خلاف ہے، اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے لیے سنت متعین کرنے کا حق مجھے ہے جب آپ اپنی سنت کی حدود متعین کرے گا؟ صحیح بولا تو صحیح۔ اللہ کے لیے سنت کی حدود میں متعین کروں گا کہ یہاں تک اللہ کی سنت ہے، اس سے آگے اللہ کی سنت میں وہ لوگ جو سنت اللہ اور فطرت اللہ کے نام پہ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں وہ در حقیقت قدرت اللہ کا انکار کرتے ہیں۔
اللہ کی سنتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہے جو انسان کی عقل میں آنے والی ہے، اور ایک وہ ہے جو انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ دونوں اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کی سنتیں ہیں۔ میاں بیوی کے گھر بیٹا پیدا ہو جانا کون دیتا ہے؟ اونچی آواز سے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کس نے کیا؟ مائی حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا تو کس نے کیا؟ اللہ کی قدرت کو چیلنج مت کرو۔ خداوند کائنات کی قدرت دو قسم کی ہے، ایک وہ جو تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسری وہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی قدرت کی حدود میں متعین نہیں کر سکتا، اللہ کی قدرت کی حدود کو خود متعین کرے گا۔ یہ اس کی قدرت ہے، تیری عقل میں آئے یا نہ آئے، پتھر سے اونٹنی نکال دینا اس کی قدرت ہے، پانی کو دیواروں کی طرح کھڑا کر دینا اس کی قدرت ہے۔ مکہ مکرمہ میں اپنے پیغمبر کو بٹھا کے سارے پردے ہٹا کے مسجد اقصی دکھا دینا اس کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کی حدود میں اور آپ متعین نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہے، پیغمبر کا معجزہ بھی اللہ کی سنت ہے، ولی کی کرامت بھی اللہ کی سنت ہے، اور جو چیزیں ہماری عقل میں آ جاتی ہیں وہ بھی اللہ کی سنت ہیں، اللہ کی فطرت ہے۔ اس کے لیے حدیں ہم متعین نہیں کر سکتے، اس کے لیے حدیں وہ آپ متعین کرے گا۔ یہ اشکالات، ایک اشکال عام طور پر کیا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ہیں تو کھانا کیا کھاتے ہیں، پیشاب کہاں کرتے ہیں، پخانا کہاں کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال جو عام طور پر قادیانی کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہے ایک آدمی کے ساتھ پیٹ لگا ہے، اللہ نے لگایا ہے پیٹ، وہ کھائے گا بھی، اس کو پینے کی بھی حاجت ہے، اور کھائے پیے گا تو پھر اس کو پیشاب پخانے کی بھی حاجت ہے۔ لیکن یہ سوچنے والا آدمی اس زمین اور آسمان کے ضابطوں میں فرق نہیں کر رہا کہ اس زمین کے ضابطے کیا ہیں، آسمان کے ضابطے کیا ہیں۔ زمین کے اندر رہنے والے کی خوراک روٹی ہے، آسمان کے اوپر رہنے والوں کی خوراک سبحان اللہ ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد۔ آسمان کی خوراک اور ہے، زمین کی خوراک اور ہے۔ اور پھر امام حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس حالت میں زمین سے گئے تھے اللہ نے وہ حالت ہی ان کی روک لی۔ ذرا توجہ کیجیے گا، ایک حالت سے ان کو روک لینا، وہ غسل کر کے گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے جب وہ آسمان کی طرف گئے تھے تو غسل کر کے گئے تھے، جب واپس آئیں گے تو تمہیں ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا محسوس ہوگا۔ وہاں غسل کر کے نہیں آئیں گے، اس غسل کا پانی جو یہاں سے غسل کر کے گئے تھے وہ ان کے بالوں سے ٹپکتا تمہیں محسوس ہوگا۔ اللہ نے ان کو اسی حالت میں روک لیا۔ قرآن میں اس کی دو مثالیں موجود ہیں۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس آئے، بستی تباہ و برباد تھی۔ پوچھا یا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، بستی والوں کو کیسے اٹھائے گا؟
جن کے جسموں کا ریزہ ریزہ ہو چکا، مٹی ہو چکے، خاک ہو چکے، خدا ان کے کائنات فرماتے ہیں پھر ہم نے اس پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی۔ اب ذرا توجہ کیجیے، کتنے سال؟ کتنے سال؟ اور اس وقت عزیر علیہ السلام کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک گدھا اور ایک کھانے پینے کا سامان۔ 100 سال عزیر علیہ السلام اس موت کی کیفیت میں رہے۔ 100 سال کے بعد خداوند کائنات نے جب دوبارہ ان کے اندر روح پھونکی، اب کیفیت کیا ہے؟ گدھے کو دیکھتے ہیں اس کی ہڈیاں پڑی ہیں، جسم کوئی نہیں، اور کھانے کو دیکھتے ہیں تو اسی حالت میں ہے جس حالت میں چھوڑا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے عزیر علیہ السلام کے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، 100 سال تک ہم نے وہ کیفیت ان پر طاری رکھی، اور جب ہوش میں آئے تو ان سے کہا فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، ایک اپنے کھانے کو 100 سال پہلے جس حالت میں تو نے چھوڑا تھا اسی حالت میں پڑا ہے۔ گدھے کی ہڈیاں گل گئی، گدھا بوسیدہ ہو گیا، کھانا۔ اب خداوند کائنات کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں چاہوں ایک چیز کی اس کیفیت کو روک لوں 100 سال تک بھی، 100 سال تک خداوند کائنات نے اس کھانے کی اس کیفیت کو روکا جس حالت میں عزیر علیہ السلام نے اس کو چھوڑا تھا، 100 سال بعد بھی وہ کھانا اسی حالت میں تھا۔ ایک اور واقعہ قرآن میں خداوند کائنات بیان فرماتے ہیں اصحاب کہف کا۔ یہ تو 100 سال کی بات تھی، وہاں تو 309 سال کی بات ہے۔ کتنے؟ 309 سال، 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ 309 سال تک وہ نیند میں سوئے رہے، ان کی کیفیت نہیں بدلی، حتیٰ کہ جب اٹھے 309 سال کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے؟ ایک کہتا ہے 1 دن سوئے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں 1 دن اور کچھ حصہ سوئے ہیں۔ خداوند کائنات نے ان کی وہ کیفیت جو سوتے وقت تھی، نہ جب 309 سال کے بعد اٹھے، نہ ان کا کوئی بال سفید تھا، نہ ان کے جسم میں ذوق تھا، نہ ان کے جسم میں کمزوری تھی، جس حالت میں 309 سال پہلے سوئے تھے اٹھے ہیں تو کیفیت ہوئی ہے۔ بھائی اٹھ کے کیفیت بدلی ہوتی تو ایک دوسرے کو یار ستے سن بال کالے سن، اٹھتے بال چٹے ہو گئے ہیں، پھر گھبرا رہے ہیں کہ جس بادشاہ سے ڈر کے چھپے تھے۔ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں جاؤ یار جا کے بازار سے کھانا لے آؤ۔ خدا کا قرآن کہتا ہے تبدیلی اتنی آ چکی تھی، سارے چہرے اس کے لیے نئے تھے، مارکیٹیں نئی تھی، بازار نئے تھے، مکانات نئے تھے، حیران پریشان اس شہر کو تو ہم نے نہیں چھوڑا تھا، لیکن ڈرتے ڈرتے ایک دکان پہ نان بھائی کے پاس روٹی لینے کے لیے رکا، ایسے دیے تو کرنسی بھی بدل چکی تھی، بازار بدل چکا تھا، مارکیٹ تبدیل ہو چکی تھی، کرنسی بدل چکی تھی، حکومت بدل چکی تھی، افراد بدل چکے تھے، یہ وہی کے وہی تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں جس چیز کی اور جس کیفیت سے روکوں میرے پاس قدرت ہے، میں چاہوں
اصحاب کہف کو اسی کیفیت سے روک لوں جس کیفیت سے وہ سوئے تھے، 309 سال کے بعد اٹھے، اسی کیفیت میں اٹھیں گے۔ میں چاہوں تو عزیر علیہ السلام کے کھانے کی اس کیفیت کو روک لوں جس وقت ہم نے اس پر موت طاری کی تھی، 100 سال کے بعد دیکھیں گے تو کھانے کی کیفیت وہی ہوگی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو خدا عزیر علیہ السلام کے کھانے کی کیفیت روک سکتا ہے، کیا وہ اپنے مسیح کی کیفیت نہیں روک سکتا؟ روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے بال، ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا محسوس ہوگا، پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوں گے۔ اب یہ اشکال کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ کیا کھاتے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیشاب کا خانہ کہاں کرتے ہوں گے، جب اللہ نے ان کی کیفیت کو اسی مقام پہ روک دیا کہ نہ اس کے بعد بھوک ہے، نہ اس کے بعد پیشاب ہے، نہ اس کے بعد پخانا ہے، آئیں گے اسی کیفیت میں ہوں گے جس کیفیت میں اتریں گے۔ اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بال سفید نہیں ہوگا، جس حالت میں گئے تھے اسی حالت میں واپس آئیں گے، جس کیفیت میں گئے تھے اسی کیفیت میں عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو یہ جو تمہارا دعویٰ ہے ختم نبوت کا وہ تو ختم ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، ہمارا ایمان ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر کہہ دیجیے اور اونچی آواز سے، اس کو نبی ماننے والا، اس کو مسلمان جاننے والا، ان سب کے کفر میں شک کرنے والا، جو کسی جھوٹے کو نبی مانے وہ بھی کافر، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، جو کسی جھوٹے نبی کو نبی مانے نبی نہ مانے اسے مجدد مانے وہ بھی کافر، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ ہمارا ایمان ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کے دروازے پر کوئی نبی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ جی، اب عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت متاثر نہیں ہوگی؟ کیوں؟ بات یاد رکھیے، سب سے پہلا نقطہ، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو دنیا سے چلے گئے یا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آسمان پر موجود ہے، ہر نبی کی دو حیثیتیں، کتنی؟ اونچی آواز سے، ہر نبی کی دو حیثیتیں ہیں۔ خدا رب کائنات نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، میرے پیغمبر اعلان کر دیجیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ لوگوں پچھلے ہو یا اگلے ہو، گزر گئے ہو یا آنے والے ہو، میں پوری انسانیت کا نبی ہوں، میں تمام انسانوں کا نبی ہوں۔ گویا خدا اپنے کائنات مجھے بتانا چاہتے ہیں میرا پیغمبر صرف ابو بکر کا نبی نہیں، آدم کا بھی نبی ہے، میرا پیغمبر صرف عمر کا نبی نہیں، ابراہیم کا بھی نبی ہے، میرا پیغمبر صرف عثمان کا نبی نہیں، موسیٰ کا بھی نبی ہے، میرا پیغمبر صرف علی کا نبی نہیں، عیسیٰ کا بھی نبی ہے۔ باقی سارے انبیاء ہیں، میرا نبی نبی الانبیاء ہے۔ کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، ائمہ مفسرین نے صراحت کی ہے، ہر نبی کی دو حیثیتیں ہیں۔ وہ نبی
اپنی قوم کا نبی ہے، میرے نبی کا صحابی ہے. اپنی قوم کا اونچی آواز سے، اپنی قوم کا نبی ہے، میرے نبی کا صحابی ہے. اپنی قوم کے نبی ہیں، میرے پیغمبر کے صحابی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نبی ہیں، میرے نبی کے، میرے پیغمبر کے صحابی ہیں. اب اگر کوئی نبی میرے پیغمبر کے بعد آتا ہے وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، میرے پیغمبر کے صحابی کی حیثیت. عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو نبی تو ہوں گے، اس میں شک نہیں، لیکن آئیں گے میرے پیغمبر کے صحابی کی حیثیت سے. اب جب نبی تھے، ذرا توجہ کیجیے، جب نبی تھے تو صرف ایک قوم بنی اسرائیل کے لیے، لیکن جب میرے نبی کے صحابی بن کے آئیں گے تو ساری انسانیت کے خلیفہ ہوں گے. جب نبی تھے تو انجیل کے نبی تھے، اور جب آئیں گے اب صحابی بن کے تو ان کی حکومت انجیل کے مطابق نہیں، اللہ کے قرآن اور میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگی. اب عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، میرے پیغمبر کے صحابی کی حیثیت سے ہوگا. ہمارا ایمان ہے تمام انبیاء اپنی قوموں کے نبی بھی ہیں، میرے پیغمبر کے صحابی بھی ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام، علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ تعالی 8ویں صدی کے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے اپنے دور کے لوگوں سے سوال کیا تھا، مجھے بتاؤ نبی کا ایک صحابی ہے، علی سے بھی افضل ہے، عثمان سے بھی افضل ہے، عمر سے بھی افضل ہے، ابو بکر سے بھی افضل. حضور علیہ السلام کا صحابی ہے، خلفائے راشدین اور خلفائے اربعہ سے افضل ہے. بتاؤ کون ہے؟ خود جواب دیا، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے. صحابی. ہم عام طور پر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں نا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مقام کس کا؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم جب صحابہ کو شمار کرتے ہیں تو اس جماعت کو شمار کرتے ہیں جو پیغمبر کی نبوت کے بعد آئی ہے، لیکن پیغمبر کی نبوت سے پہلے جو میرے پیغمبر کو صحابہ کی جماعت ملی ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی صورت میں ہم ان کو انبیاء مانتے ہیں. اس لیے جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو تمام صحابہ میں افضل حضرت سیدنا امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، اور صحابی کی حیثیت سے وہ دنیا میں آئیں گے. اب یہ خداوند کائنات کی اپنی حکمت ہے. حضور علیہ السلام سے پہلے آخری نبی کون سے ہیں؟ جی توجہ بات سے کہیے. خود حضور علیہ السلام کا فرمان ہے میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نبی نہیں. آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضور علیہ السلام سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اور جماعت صحابہ میں سب سے پہلا صحابی کون ہے؟ 4 نام آتے ہیں. کتنے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبوت کی کچھ شرائط ہیں، اور یاد رکھیے جو شرائط نبوت کی ہیں عصمت کے سوا
پوری شرائط خلافت کی عصمت کے سوا. عصمت نکال رہا ہوں درمیان میں سے. نبی اور عام آدمی کے درمیان فرق عصمت کرتی ہے. وہ معصوم ہوتا ہے، یہ کتنا بھی بلند ہو جائے، صدیق تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. نبوت کے خلاف جو شرائط ہیں عصمت کے سوا وہی شرائط خلافت کی. نبوت کے لیے شرط ہے مرد ہونا، عورت نبی نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی؟ نبوت کے لیے شرط ہے آزاد ہونا، غلام نبی نہیں بن سکتا. نبوت کے لیے شرط ہے بالغ ہونا، بچہ نبی نہیں بن سکتا. یہ شرائط ہے. اب دیکھیے ان 4 ایمان لانے والوں میں سے کون ہے جس کے اندر خلافت کی شرائط پائی جا رہی ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورت ہے، خلیفہ نہیں بن سکتی. زید غلام ہے، خلیفہ نہیں بن سکتے. علی بچے ہیں 10 سال کے، خلیفہ نہیں بن سکتے. گویا جس کے اندر خلافت کی شرائط پائی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ابو بکر صدیق ہے. ان میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ابو بکر صدیق ہے. اب ذرا توجہ کیجیے، میرے پیغمبر کی امت پر 2 مشکل ترین وقت آئے. ایک وقت وہ ہے جب میرے پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ پر ایک مایوسی کا عالم طاری ہو گیا. صحابہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بھی ہوش و حواس کھو بیٹھا. خبردار، اگر کسی نے کہا میرا پیغمبر دنیا سے چلا گیا ہے، گردن اتار دوں گا. صدمہ آئے گا، بہت بڑا صدمہ تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، حضور علیہ السلام کی وفات سے بڑا صدمہ نہ اس سے پہلے آیا ہے نہ اس کے بعد آئے گا. حضور علیہ السلام کی وفات کا صدمہ امت میں نہ اس سے پہلے آیا اور اس کے بعد آئے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدمے کی وجہ سے نڈھال ہو گئے. ہوش کب آئی؟ جب صدیق اکبر منبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، ایھا الناس ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، خدا تو نہیں تھے. کیا اگر ان پہ موت آ جاتی تو تم اپنا دین چھوڑ کے پھر اپنے پرانے دین میں واپس چلے جاتے؟ عمر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، میں صدمے کی وجہ سے بھول گیا تھا. عمر ابو بکر کے اس قرآن کی آیت پڑھنے سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے. بہت بڑا امت کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، حادثہ تھا بہت بڑا. پہلا حادثہ وہ تھا جو پیغمبر کی وفات کے وقت تھا. امت پہ دوسرا حادثہ وہ آئے گا جب دجال آئے گا. اس حادثے کے وقت، اس مصیبت کے وقت اللہ نے اس کو بھیجا جو صحابہ میں سب سے اول تھا، اور اس حادثے کے وقت اللہ اس کو بھیجے گا جو نبیوں میں سب سے آخر تھا. کون آئے گا؟ اونچی آواز سے کون آئے گا؟ اس وقت اس کو بھیجا جو صحابہ میں سب سے اول تھا، ایمان لانے میں بھی اول تھا، پیغمبر کی ہمدردی میں بھی اول تھا، پیغمبر کی معاملت میں بھی اول تھا، پیغمبر کی خلافت میں بھی اول تھا، عظمت میں بھی اول تھا، امامت میں بھی اول تھا، خلافت میں بھی اول تھا. یہاں خداوند کائنات نے امت کی رہنمائی کے لیے اس کو منتخب کیا جو صحابہ میں اول تھا، اور صدمے کے اس وقت، تکلیف کے اس وقت، مصیبت کے اس وقت خداوند کائنات اس کو بھیجے گا جو نبیوں میں سب سے آخر تھا. اسی لیے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا.
فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الکمالات ہیں. کیا ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے. الوہیت کے بعد کوئی کمال ایسا نہیں جو میرے پیغمبر کو عطا نہ ہوا ہو. اللہ کے بعد الوہیت کے بعد کوئی کمال ایسا نہیں جو خدا بند کائنات نے میرے پیغمبر کو عطا نہ کیا ہو. انا اعطیناک الکوثر، خدا بند کائنات فرماتے ہیں میرے پیغمبر میرے خزانہ قدرت کے اندر جو بھی چیز میری نظر میں اعلیٰ تھی میں نے تجھے عطا کر دی ہے. میرا پیغمبر خاتم الکمالات ہے. کمالات میرے پیغمبر پر حق. امامت کمال ہے، میرے پیغمبر کو کمال اعلیٰ درجے کی امامت ملی. ولایت کمال ہے، میرے پیغمبر کو اعلیٰ درجے کی ولایت ملی. صداقت کمال ہے، میرے پیغمبر کو اعلیٰ درجے کی صداقت ملی. نبوت کمال ہے، میرے پیغمبر کو اعلیٰ درجے کی نبوت ملی. رسالت کمال ہے، میرے پیغمبر کو اعلیٰ درجے کی رسالت ملی. کائنات کے لیے رحمت ہونا کمال ہے. خدا بندے کائنات نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا تو میرے پیغمبر کو بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ خاتم کمال کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ فساد. کمال کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے. کمال کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ خاتم الکمالات آ گیا تو خاتم الفسادات کی ضرورت تھی. خاتم الکمالات آ چکا جس پر کمال ختم ہو گئے، فساد باقی تھے. ابھی یاجوج ماجوج کا فساد باقی ہے، دجال کا فساد باقی ہے، یا قوم یہود کا فساد باقی ہے. خدا بند کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر تجھے خاتم الکمالات بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم الفسادات بنا دیا ہے. کائنات کا سب سے بڑا فساد کون سا ہے؟ دجال. کائنات کا سب سے بڑا فساد کون سا ہے؟ دجال. عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کے فساد اور فتنے کو ختم کریں گے. قوم یہود اس وقت پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا فساد ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام آگے ختم کریں گے. قوم یاجوج و ماجوج بہت بڑا فساد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہوگی. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا پیغمبر خاتم الکمالات ہے، عیسیٰ علیہ السلام خاتم الفسادات. فسادات ختم ہو جائیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر کے صحابی بن کے آئیں گے تو کیا پیغمبر کی نبوت کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنا نبوت کا دور ختم کر چکے. اب آئیں گے تو حضور علیہ السلام کے صحابی کی حیثیت سے آئیں گے، حضور علیہ السلام کے صحابی کی حیثیت سے نازل ہوں گے. اسی لیے ہمارا ایمان ہے جب آئیں گے ان کی خلافت انجیل کے مطابق نہیں، اللہ کے قرآن اور پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگی. کوئی امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک اور عجیب جملہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہونے کے حوالے سے. حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث کوئی روایت قبول کرنے کے لیے ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سند کا متصل ہونے کے لیے جو راوی کسی سے روایت کر رہا ہے اس کی ملاقات بھی ثابت ہونی چاہیے. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے کوئی روایت نقل کرتے ہیں تو ان کی حضور علیہ السلام سے ملاقات ثابت ہونی چاہیے. کوئی راوی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتا ہے تو اس کی حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ثابت ہونی چاہیے. لیکن امام مسلم فرماتے ہیں ان دونوں کی ملاقات کا ہونا ضروری نہیں. اگر دونوں کا زمانہ ایک ہے تو پھر بھی روایت قابل قبول ہے، تو شرط ہے کہ اس کے اندر اور کوئی عیب نہ ہو.
حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگوں کچھ تو احادیث وہ ہوں گی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری مسلم حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچیں گی، اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ہوں گی جو ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کریں گے، اور وہ کب کی ہوں گی؟ جب معراج کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور نے ملاقات۔ ضروری نہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف وہ روایات لیں جو بخاری میں ہیں، صرف وہ روایات لیں جو مسلم میں ہیں، صرف وہ روایات لیں جو صحاح ستہ میں ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل بھی روایت کریں گے، وہ روایت قابل قبول ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز ہم اس موضوع سے ہٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر بیان کریں گے، اور اس سے اگلے جمعے کو انشاءاللہ العزیز پھر اس مضمون کو آگے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔